अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 15 मिनट मदरसा में आप सबको खुशामदीद। अहलन व सहलन मरहबा। 15 मिनट मदरसा में हमारे 10 मौजू होते हैं। आज हम बहुत सी चीज़ें इसके बारे में जानेंगे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैरि व बिका नस्तईन, आमीन या रब्बल आलमीन। आज का हमारा पहला मौजू है जिसमें हम जानेंगे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के बारे में। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह के मशहूर नबी हैं और उनका वालिद का नाम हारून था। वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से तकरीबन 2000 साल पहले पैदा हुए। इनका वतन इराक़ का मशहूर शहर बाबिल था। वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे और सबसे पहले उन पर ईमान लाने वाले थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ही बचपन से उनकी तरबियत और परवरिश फरमाई थी। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इराक़ से हिजरत की तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम भी उस सफ़र में आपके साथ थे। मिस्र से वापसी पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो फ़िलिस्तीन में कायम मुकीम हो गए, मगर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हिजरत करके अर्दुन यानी शाम में चले गए। इस इलाके में चंद मील के फासले पर बहरे मैयत के किनारे सदूम व अमारा नामी बस्तियां आबाद थीं। उनके रहने वालों की इस्लाह के लिए अल्लाह ताला ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा था। अल्लाह ताला ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को अहले सदूम की हिदायत और इस्लाह के लिए नबी बनाकर भेजा। ये लोग बड़े सरकश और नाफरमान लोग थे और गुनाहगार थे। औरतों की बजाय मर्दों से ख्वाहिशात पूरी करते थे और बाहर से आने वाले बिजनेसमैन का माल हीले बहाने करके लूट लेते थे और भरी मजलिसों में खुल्लम खुल्ला गुनाह करना उनकी फितरत बन गई थी। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उनको तमाम बुराइयां और गुनाहों से बचने की नसीहत फरमाई। अल्लाह ताला का दीन कबूल करने की दावत भी दी और उसके अजाब से डरने का हुक्म भी दिया, मगर उनकी इस दावत और नसीहत का उस कौम पर कोई असर नहीं हुआ और गुनाहों से बाज रहने की बजाय आपको पत्थर मारकर बस्ती से बाहर निकाल देने की धमकी भी दी। और वो जो कौम थी, कौम लूत अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि अगर आप जिस हमें अजाब से डराते हैं ना, तो वो अजाब हमारे लिए ले आइए। और अजाब इलाही का वो इस तरीके से कह के अपने नबी से अजाब का मुतालबा भी करने लगे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बार बार समझाने के बावजूद अपनी ज़िद और हठ धर्मी से वो बाज नहीं आए, तो अल्लाह ताला ने इस नापाक कौम को दुनिया से मिटा देने के लिए अजाब के फरिश्तों को भेज दिया। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम फरिश्तों के इशारे पर अपने घर वालों और ईमान वालों के ले करके सुगरा नामी बस्ती में चले गए और सुबह होते ही एक भयानक और ज़ोरदार चीख ने सारे शहर वालों को हलाक कर दिया। फिर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने इस बस्ती को आसमान की तरफ उठाकर ज़मीन पर पटक दिया और उस पर ऊपर से पत्थरों की बारिश करके इस कौम को अजाब इलाही से हलाक कर दिया गया। आज का हमारा दूसरा मौजू है जिसमें हम जानेंगे अल्लाह तबारक ताला की कुदरत। दरख्तों के पत्तों के फ़ायदे। अल्लाह सुब्हानहू ताला ने हज़ारों किस्म के दरख्त के पत्ते पैदा फरमाए हैं। कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं और कुछ बहुत बड़े होते हैं, लेकिन दरअसल इन पत्तों के बेशुमार फ़ायदे भी होते हैं। उनके बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये पत्ते हमारे लिए ताज़ा हवाएं और सेहतमंद ऑक्सीजन बनाते हैं और जहरीली गैस अपने अंदर जज्ब कर लेते हैं। अगर अल्लाह ताला इन पत्तों में ये सलाहियत ना पैदा करते तो फ़िज़ा में यानी हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी जहरीली गैस फैल जाती, जिसके नतीजे में इंसान को बहुत सी बीमारियां लाहक हो जाती और इंसानों का जीना मुश्किल हो जाता। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने अपनी कुदरत से इन दरख्तों के और पत्तों को बनाकर बहुत बड़ा एहसान किया है। वाकई में हम अपने अल्लाह सुब्हानहू ताला हमारा बहुत हम पर रहम करने वाला है। अल्लाह तबारक ताला हम पर बड़ा मेहरबान है। लेकिन आज आप गौर करें कि आज जितनी भी ज़्यादा पेड़ों की कटाई हो रही है और रिज़ल्ट क्या हो रहा है, बीमारियां फैलती चली जा रही है ना।
پیڑ ختم کر دیے گئے ہیں لگ بھگ، اور اس کا رزلٹ سامنے ہی ہے کہ بیماریاں اس قدر پھیل گئی ہیں، ہر ایک کے، ہر دوسرے تیسرے شخص کے سانس کی پرابلمس ہے۔ آج کا ہمارا تیسرا موضوع ہے جس میں ہم جانیں گے ایک فرض کے بارے میں، قضا نمازوں کی ادائیگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی نماز پڑھنا بھول گیا ہو اور نماز کے وقت وہ سوتا رہ گیا ہو تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب اسے یاد آئے تو اسی وقت وہ پڑھ لے۔ یہ ترمذی کی حدیث 177 ہے۔ یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، انسان نماز کے وقت وہ اس کی آنکھ لگ گئی اور وہ سو گیا اور پھر نماز جاتی رہی، یا پھر کوئی کام کی وجہ سے انسان راستے میں ہوتا پھنس جاتا ہے، نماز سے محروم رہ جاتا ہے، تو اس کو جیسے ہی موقع ملے پہلی فرصت میں وہ نماز پڑھ لے، جیسے ہی سو کر اٹھے وہ فوراً نماز پڑھ لے۔ ہمارا آج کا چوتھا موضوع ہے جس کے ہم بارے میں جانیں گے ایک سنت کے بارے میں، غریب مسکین سے ملاقات کرنے کی کیا فضیلت ہے۔ دراصل یہ مستدرک حاکم کی ایک حدیث میں سے 3735 میں آتا ہے کہ حضرت سہیل بن حنیف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمزور غربا مسکین سے ملاقات فرمانے ان کے گھروں میں جایا کرتے تھے، اور اگر ان میں سے کوئی اگر بیمار ہوتا تھا تو ان کی عیادت کرتے رہتے تھے، ان کی عیادت کے لیے جاتے تھے۔ اور دراصل کیا ہے، جب کوئی ان میں سے کوئی مر جاتا تھا یا فوت ہو جاتا تھا ان کے جنازوں میں بھی وہ حاضر ہوتے تھے۔ تو غریب مسکینوں سے کیا ہے، ایک ملنے سے ہماری سنت بھی ادا ہوگی۔ تو اکثر ہمارے معاشرے میں بہت سارے ساتھی ایسے ہوتے ہیں جو غریب ہوتے ہیں، مسکین ہوتے ہیں نا، تو اکثر لوگ ان سے ملتے نہیں ہیں۔ تو دیکھیں یہ سنت ہے کہ آپ کے آس پڑوس میں کوئی اگر غریب مسکین کوئی رہتا ہے تو اس کو اوائڈ مت کریں، اس سے بھی ملاقات کریں، اس سے بھی اس کی خیر خواہی کریں، اس سے جو ہے بیماری ازاری کرسی وغیرہ ہمیشہ اس سے ملاقات کرنے کے لیے جایا کریں، کیونکہ دراصل کیا ہے، ایک یہ سنت ہے۔ ہمارا آج کا پانچواں موضوع ہے جس میں ہم جانیں گے ایک اہم عمل کی فضیلت، تحیۃ الوضو پر جنت کا انعام ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث 553 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اچھی طرح وضو کرے اور پھر 2 رکعت پوری توجہ کے ساتھ ادا کرے تو اس کے لیے جنت لازم کر دی جاتی ہے۔ یعنی وضو کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا تحیۃ الوضو کہتے ہیں۔ تو اس نماز کے پڑھنے کے لیے کیا ہے، اس پر جنت لازم کر دی جاتی ہے۔ آج کا ہمارا چھٹا موضوع جس میں ہم جانیں گے ایک گناہ کے بارے میں، نماز میں سستی کرنے سے۔ سورہ ماعون آیت 456 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے نمازیوں کے لیے بڑی خرابی ہے جو اپنی نماز کی طرف سے غفلت اور سستی برتتے ہیں، جو صرف ریاکاری کرتے ہیں۔ تو ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو نمازی کیا کرتے ہیں، اپنی نمازوں میں غافل ہوتے ہیں، یعنی نماز میں وہ ہوتے تو ہیں لیکن ہو کر بھی وہ دل و دماغ ان کا کہیں اور ہوتا ہے، اور وہ نماز پڑھنے کے لیے کیا کرتے، سستی کرتے، ٹال مٹول کرتے ہیں، بالکل آخری وقت میں نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، یا نماز وہ ایسے پڑھتے ہیں کہ وہ مجبوری پڑھتے ہیں کہ ماں باپ ڈانٹ رہے چلو پڑھ لے دکھاوے کے لیے، یا ہمارے معاشرے میں کوئی کہیں گے نا کہ دیکھو نماز نہیں پڑھتی چلو اس لیے وہ نماز پڑھتے، تو ان کا مقصد ہوتا ہے نماز پڑھنے کا صرف اور صرف دکھاوے کے لیے۔ ایسے شخص کے لیے ہلاکت ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری نمازوں میں اخلاص پیدا کر دے، خشوع اور خضوع پیدا کر دے، آمین۔ ساتواں ہمارا موضوع جس میں ہم جانیں گے دنیا کے بارے میں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ دنیا سے بے زار تھے۔ بخاری کی ایک حدیث میں آتا ہے 5414 میں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے جن کے ہاتھوں میں بھنی ہوئی بکری کا گوشت تھا، تو ان لوگوں نے حضرت ابو ہریرہ کو کھانے کے لیے بلایا تو انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں دنیا سے چلے گئے کہ جو کی روٹی بھی پیٹ بھر کر بھی انہوں نے کبھی نہیں کھائی۔ صحابہ کو اتنی زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زیادہ نعمتیں اللہ کی نہیں کھائی تو صحابہ کی محبت ایسی تھی کہ انہوں نے بھی ان چیزوں کی لذت نہیں اٹھائی۔ بہت محبت کرتے تھے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔
8واں ہمارا موضوع ہے جس میں ہم جانیں گے آخرت کے بارے میں، جہنم کا غصہ، جس میں ہم جانیں گے سورہ ملک میں آیت 7 اور 8 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب جہنمی لوگ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے تو اس کی خوفناک آواز سنیں گے اور وہ ایسی بھڑک رہی ہوگی کہ ہمارے غصے کے وہ پھٹ جائے گی۔ یہ جہنم کا غصہ ہوگا کن پر؟ جنہوں نے دنیا میں برے برے کام کیے، دنیا میں ریاکاری کی، دنیا میں دکھاوے کی زندگی جی اور ان کا مقصد صرف اور صرف دنیا تھا۔ جہنم کے مستحق ہوئے، جہنم میں ڈال دیے گئے اور پھر جہنم میں جانے کے بعد ان کا یہ حشر ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم اور جہنم کی آگ سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم اجرنا من النار جہنم، آمین۔ آج کا ہمارا نواں موضوع ہے جس میں ہم جانیں گے طب نبوی سے علاج، جس میں ناشپاتی سے دل کا علاج ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفرجل یعنی کہ ناشپاتی کھاؤ کیونکہ یہ دل کو راحت اور قوت پہنچاتا ہے، اور جو بچہ نیو پیدا ہونے والا ہوتا ہے یعنی کہ جو عورت پریگننٹ ہے اور اگر وہ یہ کھائے ناشپاتی تو بچے کا حسن بھی بڑھتا ہے۔ 10واں ہمارا موضوع جس میں ہم جانیں گے قرآن کریم کے نصیحت کے بارے میں۔ قرآن کریم میں سورہ نساء میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 86 میں کہ جب تمہیں کوئی سلام کرے تو تم اس سے اچھے الفاظ میں سلام کو ادا کر دو، یعنی کہ سلام کا جواب دے دو یا ویسے ہی الفاظ میں کہہ دو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے، یعنی جب آپ کو کوئی سلام کہے تو آپ کیا کریں، اس سے بھی اچھے الفاظ میں اس کو لوٹا دیں، یا پھر تو کم سے کم اتنا نہیں تو جیسا اس نے سلام کیا ہے اس کا جواب ویسے ہی دے دیں۔ اسی کے ساتھ ہی آج کی ہماری 15 منٹ مدرسہ کی کلاس مکمل ہوئی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ